أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم मैं जिस वक्त हजरत के दरबार में हाजिर हुआ था ये सोच के आया था मुफलिसानी
تصمیم حمدہ در رویت شیخ شیخ از جمال کویت دست برکشا جانب زمین آدمی بردست و برباز ہوئے. مفتی سے کنگال ہو کے آپ کے دربار عالیہ میں حاضر ہوا. کوئی چیز اپنے خزانے سے میرے ہاتھ دے دے. میرا ہاتھ میری زنبیل کی طرف بڑھا دے. آپ کا ہاتھ اور آپ کا بازو بہت انتہائی ہمارے پاس. میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ دن بھی آئے گا کہ حکم فرمائیں گے اور مجھے آپ سب کے سامنے سے بیٹھنا ہوگا. آج تک یہی سوچتا رہا. میں گلن نمبر کے سبزم میں درخت سایہ دار ہم ہے رتن کے تہوار بچکار کا اجتماع. میں پھول ہوں میرے پاس کوئی سبز ہوتا ہے نہ کوئی درخت سایہ دار ہے. اس کے بعد بھی تعجب ہے اس معاملے نے مجھے کیوں بچا کے رکھا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کے لیے اس سے مجھے بچا کے رکھا ہے, مجھے سنبھال کے رکھا ہے. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا. اس کے علاوہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. دوستوں بزرگوں، حضرت حکیم صاحب نے جو بیان فرمایا ہم سب کی نصیحت کے لیے کافی ہے. ہم جو کچھ خود اپنے سمجھ میں بات آئے گی وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ ہی بنائے, مفید بنائے. میں نے جس سورت کی تلاوت کی ہے وہ نہایت جامع سورہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خصوصیت کا اس کے اندر بیان ہے. وہ شرح صدر.
جہاں سے اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینوں کو شرح صدر نہیں عطا فرمایا، آپ کے سینے کو شرح صدر سے مشرف فرما دیا۔ الم نشرح لک صدرک، یہ بطور امتناع کے فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑی مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس نعمت سے نوازا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو شرح صدر، شرح جو بھی صدر بھی آ گیا، تو وہاں تو محمد موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے شرح صدر کے لیے، اور یہاں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بغیر مانگے شرح صدر دے دیا۔ خصوصیت ہے، علماء نے بہت کچھ لکھا ہے ان چیزوں پر، لیکن یہ بالکل غائب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شرح صدر کی دعا فرما رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، یہ اللہ ہمارے سینے کو شرح صدر فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، الم نشرح لک، آپ کے لیے آپ کے سینے کو معلومات کی بہت بڑی مرتبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملا کرتا۔ بعض اولیاء کو ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول ملا، اور ہر شخص یہ چیزیں ہم لوگ کو بھی نہیں ملا ہے۔ بعض علماء کو آتا ہے کہ ان کو شرح صدر کی ضرورت سے نوازا جاتا ہے، بعض لوگ میں سے تو شرح صدر بہت بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ اتنے دنوں کے لیے عادت اور مجاہدہ، تراویح، روزہ، اس کے رکھنے کے بعد ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ شرح صدر والی دولت سے نواز دے۔ راتوں میں ہم جاگے، کوئی احسان نہیں ہے، لیکن رات کو ہم جاگے، دل میں روزہ رکھا، لبوں باتوں سے بچے، جھوٹ سے باتیں بچے، اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کے آخر میں، یہ آخری رات ہے، شرح صدر سے ہم کو نواز دیجیے، دعا کرتا ہے۔ لکھا میں نے خود دیکھا ہے کہ ہر ولی کو بھی شرح صدر حاصل نہیں ہوا، بعد میں حاصل ہوا۔ الم نشرح، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اور اس کی تفصیل معنی تعمیر ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کے سینوں کو علم اور علم سے کھول نہیں دیا، علم نافع دیا، جس علم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو بہت علم دیا ہے، علم نافع دیا ہے، علم مفید دیا ہے، لیکن آپ اس پر بھی اکتفا نہ کیجیے بلکہ دعا کرتے رہیے، قل رب زدنی علما، ہمارے علم کو بڑھا دیجیے۔ کتنا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا تھا، اس کی انتہا نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ ابھی اس پر اکتفا نہ کیجیے، ابھی بہت علم ہے، اس کا سوال کرتے رہیے۔ ہم لوگ کا ایک علم ہے، کیا علم ہے، لیکن تھوڑے سے علم پر سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت بڑا علم ہو گیا، ہم کو کسی کہنا جانے کی ضرورت نہیں، کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے محدثین سے پوچھا کہ اگر تم کوئی معلوم ہو جائے کہ اس پر اتنی دن میں تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تم کیا دعا کرو گے؟ کہ معلوم ہو جائے گی چند دن کے بعد تمہارا انتقال ہوگا، کیا دعا کرو؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، قل رب زدنی علما، ہمارے علم کو بڑھا دیجیے۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ یہ دعا کیجیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا علم دیا تھا۔ تو حضور نے کہا کہ مجھ کو کہ جمعہ کے دن جو ہے کہ جو دعا کرنے قبول ہوگی کہ تم کون سی دعا کرو گے؟ تو میں یہ دعا کروں گا، قل رب زدنی علما،
اے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی چیز کی زیادتی کا امر نہیں فرمایا سوائے علم کے۔ علم ایسی بڑی چیز ہے، علم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ علم کی گھاٹی سب سے سخت ہم نے پایا ہے۔ علم کی گھاٹی ہم تو سب عمل کو سمجھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ علم کی گھاٹی کو ہم نے بہت سخت پایا۔ کیا حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کہہ جاتے تھے، کہتے تھے ہم علم کی طرف میں جاتے ہیں۔ محمد قاسم صاحب نے کہا کہ سب لوگ تو ان کے عمل کو ایسے جاتے ہیں، میں حضرت حاجی صاحب کے علم کو ایسے جاتی اصلاحی عالم نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ اس علم کا مقابلہ ہم اپنے علم سے نہیں کر سکتے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ اگر یہ حکم ہو جائے کہ اس وقت جمعہ کے لمحہ میں جو دعا کرو گے تم کو ملے گی، قبول ہو جائے گی دعا، تو کون سے کسی کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، انہوں نے کہا میں تو طلب علم کی ذاتی علم کی دعا کروں گا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے سوائے اس کا قل رب زدنی علما۔ آپ کہیے ہمارے علم کو بڑھا دیے۔ علم کی کہانی بہت مشکل ہے، صحیح علم کا ہونا۔ ابھی تو بہت سے منطقی لوگ علم کی تعلیم ہی نہیں کر سکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میرے پاس میں ہے، میرے پاس میں کئی اقوال ہیں، اور کی وجہ کریے ہم تعلیم نہیں کر سکتے علم کیا ہے نہیں؟ میرے پاس میں منطقی کی کتاب ہے کہ علم کی صحیح تعریف ہی نہیں کر سکتے ہیں منطقی فلسفی لوگ۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تھا، آتا ہے حدیثوں میں، حضور مسجد میں انہوں نے پیش کیا ہے، سب لوگ تھے۔ کسی نے کہا کہ ہم ذکر کی معافی میں بیٹھے ہوئے، کسی نے کہا ہم پڑھانے کے لیے علم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ میں اسی مجلس میں بیٹھوں گا، کیونکہ کہا گیا ہے کہ علم کل رب زدنی علما، کہا گیا کہ علم کو ذاتی طرح کرو، تو یہ علم اور یہ بھی فرمایا وہ عشق معلم ہے، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، یہ تم لوگ کام کر رہے تو اسی مجلس میں بیٹھے، ذاکرین کی مجلس میں نہیں بیٹھے، عالمی کی مجلس میں بیٹھے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، اس کی تحصیل ہونی چاہیے، بہت ہمارے آپ نے خود وہی کی مکتوبات ہیں، آپ کے دادا یہ سناتے ہیں حضرت کہا حضرت یہ بہت بڑے ادیب معلوم ہوتے ہیں، ایسے مکتوبات ہیں میں کہہ نہیں سکتا، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارا مکتوبات قدوسیت اس کو پڑھنا چاہیے، زبردست حضرت، ہر نور و سرور جو مقرون و سنت نہ ہو ظلمت سے لکھتے ہیں کہ ہر سرور اور وزن اور حال جو مضمون نہ ہو سنت کے ساتھ تو اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس کا سرور بھی کیا ہے؟ غرور ہے، اس کا نور بھی ظلمت ہے، نور تھم جو ہے وہ ظلمت ہے، کیونکہ سرور بہت خوشی آتی ہے، خوشی نہیں کی بات نہیں ہے، غرور ہے۔ معلوم اس کسی کے باتیں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کتابوں کو پڑھنے کی بھی توفیق دے اور سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ علم ہی علم ہے، بہرحال علم بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو علم نافع سے نوازے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ منی اثر علم نافع وہ عمل صالح، اللہ منی اثر رزقا طیبا۔ دیکھیے یہ بھی ایک دعا ہے کہ پہلے رزق، اللہ منی اثر رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ دوسری حدیثوں میں علم کو مقدم کیا ہے، لیکن اس دعا میں کیا ہے؟ اللہ منی اثر رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، کیونکہ رزق کے حلال سے علم نافع ملتا ہے اور علم نافع سے عمل صالح ہوتا ہے۔ یا یہ رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول طیبات کو کھاؤ۔ تو سجدہ قنوت میں وہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر یا یہ رسول کلوا من الطیبات، طیبات میں سے کھاؤ اور عمل کرو۔ رزق طیب کے استعمال پر عمل طیب مرتب ہوتا ہے۔ یا یہ رسول
کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ ان کے حکم ہے سیدنا رسول ہوئے یا یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رزق طیب استعمال کرو گے تو عمل صالح کی توفیق ہوگی. یہ سیدنا رسول نقطہ ہے. یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. میں رب خان کرتا ہوں دعا اللہ منی اسألک عقلا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. حدیث اسی آیت کے تحت ہے. میں نے کہا یا اللہ میں رزق طیب سوال کرتا ہوں، اس کے بعد علم نافع عمل صالح. رزق طیب ہوا کیا مرتب علم نافع، اور علم نافع کو مرتب ہوا عمل صالح. جو ہو گیا نا آج جلدی میں میں نے دو لگا دی. اللہ تعالیٰ نے پہلے علم کو کہا، کھانے کو کہا، اس کے بعد علم عمل کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیونکہ متبع قرآن تھے، قرآن کے متبع تھے، اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کو مقدم یا یہ رسول کلوا من الطیبات رزق کو مقدم کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. مرتب رزق طیب ہوگا، علم نافع ہوگا تو عمل مقبول حاصل ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کو سینے میں کھول دے دیا. دوستو کھولنا جب کھلے گا سینہ کہ علم نافع سے مل جائے گا. علم نافع رتھاوی کی تعریف کیا ہے کلمہ، کیا ہم نے آپ کے قلب کو علم اور علم سے نہیں کھول دیا. علم بعد میں ہے، علم پہلے ہے. میں جب گیا تھا پہلے پانے خود اسی میں تقسیم کیا تھا، پہلی مرتبہ اسی میں کیا تھا کہ علم نافع. اللہ تعالیٰ علم نافع ہم کو دیا. میں نے کہا علم نافع کا انتظام تم نے دارالعلوم سے کر لیا ہے. بہت آدمی سے بڑی تکلیف نہیں ہے کہ علم نافع کا انتظام دارالعلوم سے کر لیا. علم کا کیا انتظام کیا، سڑکوں سے نہیں ملے گا، اس کے لیے میرے خانقاہوں میں آنا پڑے گا. کیا ہم نے آپ کے سینوں کو علم اور علم سے دونوں جب ہوگا تب اس کے بعد صدر ہوگا. ترجمہ کیا ہے علم اور علم. میں نے علم کا انتظام ان دارالعلوم سے ہم نے کر لیا ہے. علم کا حاصل کرنے کے جو اخلاقیات کیسے باقی چیز کیا انتظام ہم نے کیا ہے علم کا انتظام. میں نے کہا علم کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے. علم کے لیے ایسی محنت کی ضرورت ہے، علم کے لیے محنت کی ضرورت ہے. کیونکہ علم اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے ہے. علم کی مثال ایسی ہی ہے جیسے نمک کی مثال کھانے میں ہے. نمک کو ملح کہتے ہیں، ملح کو پلٹ دو تو ملح علم ہو جائے گا. کھانے میں جیسے نمک کی حیثیت ہے ملح کی، اس طرح اخلاق میں علم کی حیثیت ہے. جیسے نمک بنیادی کھانے کا حصہ ہے، اسی طرح کے اخلاق میں بنیادی حصہ علم کا علم. بہت اسی وجہ سے ہمارے نظر فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی. تین چیزیں علم اور علم اور علم. پہلے سے علم ہونا چاہیے کہ جائے ناچے جائے جس کا علم ہو. اگر یہ نہیں ہوگا تو کبھی ہو سکتا ہے کہ معروف پر نقل کر دے، یعنی جو اچھی چیز ہے اسی پر نقل نہ کر دے، اور جو خراب چیز ہے اس کی تعریف نہ کر دے. علم نہیں ہے تو علم ہی نہیں، اچھی بری چیز کا کمی نہیں ہے جو چاہے کرے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تین چیزیں، ایک علم کی اور دوسرے کی رزق کی. قولوا قولا لینا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ جا رہے ہو کچھ کیا نرم بات کہنا، غلظت والی بات نہ کرنا. قولوا قولا لینا، قول لین کہنا، نرم رزق آ گیا. قولوا قولا، علم ہونا چاہیے تاکہ مخلوق غیر مخلوق، مشروع غیر مشروع میں فرق کر سکے. قولوا علما، کہتے ہیں قولوا علما، علم حاصل علم کیونکہ بعد اس کے اندر لکھ ہونا چاہیے، نرمی ہونا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر تمہارے پر کوئی سختی پیش آئے تو علم ہونا چاہیے. علم کا درجات علم نہیں ہے میرے دوستو، اس کا کوئی علم میں کوئی درجہ ہوتا نہیں ہے. ایک وقت میں آدمی اور ہے علم والا ہے، اور جب غصہ آیا تو سب اتر گیا، اس کا جبا وہ اتر گیا، غضبناک ہوا ایسا کہ جو کچھ اور چہرہ بڑھنے لگا. وہ کہا رہنے کا علم کا، علم کا وقار ہے.
وہ علم سے علم کا وقار قائم ہوتا ہے. اگر علم ہو علم نہ ہو تو اس کے وقار کوئی ٹھیک نہیں ہے، بکواس کرے. اس وجہ سے علم کے لیے جب تک علم نہ ہو اپنے کو ضبط میں رکھیں، اپنے کو قابو میں رکھیں. یہ نہیں کہ جو کچھ چاہا کہہ لیا میں حسن اسلام مرے ترک مرا. آدمی کو حسن اسلام میں لایانی باتوں مطلب پھر سمجھے کہ یہ لایانی ہے غیر لایانی. کام کی بات کہیں، غلط باتیں نہ کہیں، اس بنا پر اس کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد بھی کوئی آفت آئے تو بس صبر کریں، یہی علم ہے. تو کام تبلیغ کا بھی اور دعوت کا کام بھی منحصر ہے انہیں دونوں چیزوں پر، علم پر اور رفق پر اور حلم پر. اگر حلم نہیں ہے اس کی دعوت کارگر نہیں ہو سکتی. جو چاہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو انہوں نے دعا کی رب اشرح لی صدری. تمام معجزات ان کے پاس تھے، ٹھیک نہیں ایسا تھا، ہاتھ میں کیا روشنی ہو جاتی تھی. اس کے باوجود اس کو کافی نہیں سمجھا. اے اللہ ہمارے سینوں کو علم سے کھولئے. یہ معجزات بھی امر بالمعروف کے لیے مطلب معجزات بھی تھے، کرامات بھی تھے. لیکن جب کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ تو کیا کہا رب اشرح لی صدری. اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے. کس سے کھول دیجیے؟ علم اور علم سے کھول دیجیے. ہم فرعون کے پاس جا رہے ہیں، معجزات سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن تبلیغ کے لیے ضرورت ہے دعوت کے لیے علم ہو اور علم ہو. موسیٰ علیہ السلام معجزات کی کمی نہیں تھی، کرامات تھی. کہا رب اشرح لی صدری. اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے. کس سے کھولیے؟ علم اور علم سے کھولیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. سخت آسان آپ ہی کریں گے، معجزات سے بھی آسانی ہوگی. اس سے بھی آپ جو آسانی کریں گے آسانی ہوگا. پورے تبلیغ کے آداب بتا دیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. زبان میں ہمارے جو قرض ہے اس کو بھی دور کریں، کیونکہ کلام کو اچھے انداز سے پیش کرنا، سلیقے سے پیش کرنے کی ضروری ہے. اس کی بھی ضرورت ہے کہ جو بات کہو سنجیدگی سے کہو، صاف صاف کہو، سمجھانے کے لیے کہو، اناپ شام نہ بکو. یہ بھی بات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یا پتہ نہیں میری بات سمجھیں، ایسا بنی کلام نہ شروع کر دو کچھ سمجھیں گے. ایسی بات کہو کہ جسے کچھ سمجھ تو سکے، اتنی پھنسی بھی نہ ہو کہ دوسروں کے لیے بالکل اجنبی زبان مل جائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. دراصل روکنا تھی زبان میں. ابھی ایک لڑکا کہا رہا تھا کہ ہمارے زبان میں روکنا سے دعا کر لیجیے، ابھی بھی کہہ رہا ہے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تاکہ میری بات سمجھے لو، یہ نہیں کہ مجھ کو مقرر کہیں. اس وقت میں چاہتا ہوں کہ زبان میں سراست آئے تاکہ جو میری بات سمجھیں، میری تقریر کا نفع آئے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہمارے بھائی کو وزیر بنا دیجیے. ہمارے بھائی معلوم ہوا کہ کام میں شرکت کی بھی ضرورت ہے، اکیلے کام ہے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ اذری. اب جلدی کرنے شریک نہیں کرنے ہم دیتا آگے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں معلوم ہوا کہ ہمارے کام میں ہمارا کوئی شریک بنائے، معین بنائیے تاکہ ہم دونوں مل کر کے کام کریں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ اذری کئی نسبح کثیرا نسبح کثیرا ہے، تاکہ ہم ذکر کریں. یہ نہیں کہ خود مل کے کھائے پیے، بلکہ اس لیے میں چاہتا ہوں میرا کوئی شریک. اسی لیے خانقاہوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ مل کے ذکر کرنا ہے ہمارے ساتھ. معنی یہ بھی مطلوب ہے، ایک ذکر کرنا ہے، ایک ذکر لوگوں کے ساتھ ہے. کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ایسے آدمی دے دے ہم مل کے ذکر کریں، کھائے کے نہیں کہ کھانے میں بڑا مزہ آئے گا، بولنے میں مزہ میں مزہ آئے گا نہیں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی بأذری کئی نصب یہی ہے کئی نصب ہے تصویر تاکہ ہم تصدیق کر سکیں اور ذکر کر سکیں. ہمارا پورا طریق اس کے اندر ہے. پورا طریق اللہ تعالیٰ نے اس سے بیان کیا ہے کہ کیا ضرورت ہے اور اعانت کی بھی ضرورت ہے. تنہا نہیں کر سکو گے, تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ. انہوں نے اپنا ساتھی بنایا. معلوم ہے کہ ساتھی بنانا اچھا ہے, ٹھیک ہے, اچھا طریقہ ہے. دو آدمی رہیں گے تو کام اچھی طرح ہوگا, رائے مشورہ ہوگا. میرا پر بارہ میں علم نشرہ کرتا ہے, علم نشرہ میرا صدر ہے. ہم نے آپ کے سینوں کو علم و حکم سے کھولنے دیا. ہم آگے کیا کر رہے ہیں؟ علم نشرہ کا صدر ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ہم لوگ بہت پڑھا جاتا ہے دو تکرار ہو تو اس کے 10 سہولت آتی ہے. عسر کے ساتھ یسر ہے, دو جگہ ہے. جب عسر یسر دونوں اس طرح جمع ہوں گے تو یسرا جائے گا. ان مع العسر یسرا ان مع العسر فإذا فرغت فانصب. آسانی کی اسے بشارہ دیا کہ آپ کی چیزیں کا آسانیاں پیدا ہوں گی. فإن مع العسر یسرا ان مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. جب فارغ ہوں فانصب, رجوع کیجیے اللہ. فإذا فرغت فانصب, جب فارغ ہوں اس سے دعوت سے, تبلیغ سے, تعلیم سے, تربیت سے فارغ ہوں تو متوجہ ہوئے اللہ کی طرف. لکھا علماء نے لکھا ہے کہ تبلیغ کا کام اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کو مستقل نہیں بلکہ اپنے لیے فارغ بقیمہ بیل ہو رہتا ہے. یہ جو تم کام کر رہے ہو بواسطہ تبلیغ کے یہ بھی ذکر ہے. یہ جو کام ہے بواسطہ تبلیغ کے یہ بھی ذکر ہے, لیکن ایک ذکر ایسا بھی ہونا چاہیے تبلیغ کے واسطے نہ ہو تو بڑا رس اللہ سے کر لو. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بڑا رس معلوم. اسی طرح کو ہمارے بزرگان دین بھی کام کرتے تھے, بزرگوں کے پاس جاتے تھے تاکہ اس ذکر کی سہولت ان کو پیدا ہو جائے ان کی صحبت سے. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. وہی عمدہ صورت ہے. علم نشرح لك صدرك. اللہ تعالیٰ نے بطور امتنان کے حکم سے فرمایا کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے کھولنے دیا؟ معلوم ہے کہ علم اور حلم دونوں حاصل کرنے کی چیز ہے. یہ تو معلوم ہو گیا علم بھی عمدہ جو علم کی بہت عظمت ہے. اللہ کے نبی بہت عظمت ہے علم, اور پھر بعد علم دونوں جب مل جائیں گے تب شرح صدر. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر. ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے ذکر کو بربلا کر دیا. کیا دیا ہم نے؟ علم ہے یہ ووضعنا عنك علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. آپ کے ذکر میں بلند کر دیا. ہم نے اپنے ہاتھ سے آ رہے تھے تو اس میں کوئی ایسی چیز ہو گئی تھی جس سے تمام پلٹوں کو سرنگو کر دیا تھا لوگوں نے جہاں پر بمبئی جگہ. لیکن حضور کا جو جھنڈا تھا اس کو نہیں کہا. حضور کا جھنڈا ایسا نہیں ہے کہ اس کو سرنگو کیا جائے, نہیں کیا. سب کے جھنڈے کوئی صورت ایسی تھی, سب جھنڈے دنیا کے سرنگو کر دیے گئے. مگر جہاز والے نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا ایسا نشان ہے اس کو سرنگو نہیں کریں. دوستوں بزرگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تشریف لائے. انہوں نے نماز کا ڈھنگ انہوں نے سکھایا. دیکھو نماز ایسے پڑھو, روزہ اس طرح رکھو, زکوٰۃ اس طرح رکھو, حج کے احکام بدلائے, اخلاق کی بالکل ترتیب قائم کیا, معاملات کو سمجھایا. ایک دو چیز کیا پورے دین کو سمجھایا. مسجد نبوی سب کچھ تھا, مدرسہ بھی تھا اور خانقاہ بھی تھا اور رزم گاہ بھی تھا, اسی سے رزم گاہ سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو علم ملے, صحیح علم نام میں بیٹا مختصر کا کام دے رہی ہے. میں حضور صلی اللہ علیہ دعا فرمائی اللہ امینی اثر کا علم نافع وعملا متقبلا.
اور غیر ان سے پناہ مانگی. اللہ انی اعوذ بک من علم لا ينفع. وہاں پہ یہ کہ علم نافع کا سوال ہے اور وہاں یہ کہ علم غیر نافع سے پناہ ہے. اللہ انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا تجاب لها. یہ دعا نہیں. اللہ میں ایسے علم سے اللہ انی اعوذ بک من علم لا ينفع ونفس لا تشبع. اور ایسے نفس سے بھی پڑا پچا تو کسی حال میں آسودہ نہیں ہوتا. کتنی روپیہ ملے پیسہ ملے صحت ملے لیکن وہی شکایتیں کرتا رہتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. یہ بھی اب سیکھنے کی چیز ہوئی نہیں. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ اپنے نفس کو خوگر بناؤ صبر کا تواضع کا صبر. جیسے علم جو ہے نافع ہونا چاہیے جیسے صبر بھی تمہیں اندر ہے. یہ اخلاقیات کی بات ہے. اللہ انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا يخشع من دعوت لا يستجاب لها. ان چیزوں کی دعا ایسی دعا جس کو قبول نہ کی جائے. ایسا نفس ہو جس سے اندر تسلیم نہ ہو تسلی نہ ہو. میرے دوستوں طریق ہمارا بالکل واضح ہے. ظاہر کو بھی درست کرو. تعمیر الظاہر والباطن. ظاہر بھی درست کرو اعمال صالحہ سے. باطن بھی درست کرو اخلاق حسنہ سے. جس طرح اعمال صالحہ کے لیے علم کی ضرورت ہے علامہ شامی لکھتے ہیں اسی طرح اخلاق باطنہ کے لیے اس کے علم کی ضرورت ہے. جیسے نماز روزے کے علم کی ضرورت ہے اسی طرح خشوع و توکل و تواضع کے علم کی ضرورت ہے. علم شامی لکھا ہے شامی نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے کھڑا ہونا نماز میں ضروری ہے خوشبو بھی ضروری ہے. اس کا بھی علم ضروری ہے. خوشبو کی بھی علم ضروری ہے. توازو کے علم کی ضرورت ہے. توکل کے علم کی ضرورت ہے. جب جانے میں سب ہوگا اللہ اللہ سب کو توفیق دے. آپ کی مجلس ہے. میں بھی متاثر ہوا آج کے بیان سے. جو بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے مجھے کہیے. طبیعت کمزور دے رہی ہے بیمار دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس آخری مریض کو کارآمد بنا دے. اس مجلس سے ہم معرفت لے کے اٹھیں ریاضت لے کے اٹھیں اللہ کی محبت لے کے اٹھیں اللہ سے نسبت لے کے اٹھیں. یہ نسبت مع اللہ کی نسبت بہت نسبت صوفیہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھے ہیں نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ. میں نے پہلے بیان کیا ہے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب جو شاگرد تھے علامہ کے علامہ کے شاگرد تھے. علامہ ابراہیم کے شاگرد وہی قائد تھے سمجھتا تھا. انہوں نے رجوع کیا حضرت کی طرف. سفر اپنا بند کر چکے تھے علامہ لیکن صرف اصلاح نفس کے لیے حضرت کے خدمت میں الہ آباد آئے نہیں. بدل کا نام کا مشکل ہو گیا پہلے سارا بدل آئے کیونکہ یہ نسبت فرض ہے. اللہ کی محبت فرض ہے. محبت اللہ قسمیں اللہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت دو قسم پر ہے. ایک محبت پر جو فرض ہے اس وجہ سے اس کا جیسے نماز کو چھوڑنا گناہ گاری کا سبب ہے اس طرح اس محبت کی طرف سے بے اعترائی کرنا یہ بھی گناہ ہے. محبت اللہ اللہ قسمیں فرض اللہ کی محبت دو فرض ہے. ایک محبت فرض ہے اور ایک یہ کہ مستحب ہے. اور کرناٹک کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دو قسم پر ہے فرض و نذر. اب خود حاصل کریں جب فرض ہے تو حاصل کرنا چاہیے. محبت کے وہ اسباب جس سے محبت پیدا اس کو اختیار کرنا ہوگا. سب سے بڑی چیز محبت کو پیدا کرنے کے لیے محبت ہے اہل محبت. جہاں دیکھو خربوزہ کو دیکھ کر رنگ کرتا ہے. کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے جانور کا وہ تیرنا نہیں جانتا لیکن ماں ان کی ماں جو ہے وہ تیرنا سکھاتی ہے. اسی طریقے سے میرے جو چیز خواص سے ہے
جب تک ان خواص سے ملو نہیں تعلق اسی حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے الہی مقصود منظور رضا ہے تو محبت و معرفت خود کی ہمارے پاس منشمنیت کا خاص جملہ ہے. الہی مقصود منظوری رضا ہے تو الہی مقصود آپ ہمارے مقصود ہیں, آپ کی رضا مقصود ہے. ہم کو اپنی محبت سے نوازیں. اسی کو شعر ہمارا تھا محبت کا ماں محمد عمر سکتا ہر بھی نسل سے نہیں یہ محبت کی راہ ہے. بادشاہ چل رہا ہے مسائل پڑھتے ہی رہتے تھے. ہر بھی نسل سے نہیں یہ محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. بزرگوں محبت معرفت یا وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ رہو گے تب محبت آئے گی, معرفت آئے گی, تقویٰ آئے گا. بغیر اس سے خوش ملنا ہو جا کے رہ جاؤ گے. صرف اصطلاحی خوش ملنا. شیخ عبد المحمد کے والد کہتے تھے کہ بیٹا ملائے خوش نوازی روکھے سوکھے ملا نہ بننا. یہ بہت سی کرتے معمولی گاؤں کا آدمی میں نقل کیا اس کو. خوش ملا نہ بننا. خوش ملا وہ ہے جو احکام کو جانتا ہے لیکن اللہ کی محبت سے قریب. وہ خوش ملا ہے وہ بھی لیکن خوش ملا ہے. شیخ عبد المحمد کے والد یہ نصیحت کرتے تھے بیٹے ملائے خوش نوازی, فارسی میں کہتے ہیں ملائے خوش نوازی, پھیکے پھاکے ملا نہ بننا. ہمارے بزرگان یہی چاہتے ہیں کہ پڑھو لکھو اللہ کی محبت بنے. میں نہ جانے کیا کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. وہاں محمد عوض سے گئے نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستار محبت گم ہو دستار فضیلت میں, دستار فضیلت میں لے کے آتے ہیں. اگر اس میں دستار محبت بھی ہو جائے تو نور ہے, نور ہے. دستار فضیلت ہے آپ لے آئے, اگر اس میں محبت نہیں ہے تو کچھ دستار محبت ہے, اس کے اندر نور نہیں ہے. ادھر اس نور کی خلقہ کا مقصد یہی ہے. نہ جانے کیا نشر نہیں, نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. نہ جانے کہہ رہا ہوں نشر ہے. حضرت محمد نواز نے شعر کو بڑھا دیا, جگر کو بڑھا دیا, موضوع کو بڑھا دیا. ہمارے بہت بڑے ناقد ہیں. نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستار محبت گم ہو دستار فضیلت میں, جو فضیلت لے کے آئے ہو, جب تب تک اس کے محبت کی چاشنی نہیں آئے گی, حضور میں رونق نہیں آئے گی. اسی محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہاں قاسم صاحب گئے, وہاں حاجی صاحب کے ہیں اسی چیز کے لیے. وہاں وہی جیسا علی زبانوں میں زبردست علی وہی معمولی آدمی تھوڑے, وہ مقتدا تھے, ان کی فکر چل سکتی تھی. لیکن وہ بھی حضرت صاحب خدمت گئے اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. وہاں تھانے بھی گئے, حضرت صاحب کی صلاحی عالم بھی نہیں تھے, لیکن علم ان کو کر گیا تھا. وہاں بھی تھا, وہاں اس بنا پر ان کے سامنے وہاں قاسم جیسا جھک گیا, وہاں گنگوئی جیسا آدمی جھک گیا, وہاں تھانے ان کے خادم بن گئے. ہمارے مولانا محمد حسن صاحب الہ آبادی میں جا کے جھک گئے. اس 4 بزرگوں کا نام میں الہ آبادی میں لیتا ہوں تاکہ ہمارے الہ آبادی سن نہ جائے. الہ آباد اور کیا انہیں لوگوں کی ٹکر وہ بھی تھے وہاں محمد حسین صاحب. میں اپنی کو والی سننے لگے تھے, اس وقت تھوڑی سی دوری ہوئی لیکن بہت زبردست حال ہے. انہیں کا کچھ کھانا ہم کو ملا ہے. جب میں نے رحمان آدمی سے پوچھا کہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی بڑے عالم تھے, کہاں بڑے عالم, ارے ان کی کتاب سمجھنے یہی بڑی بات ہے. اتنے بڑے عالم بانی نروا کے بانی تھے. ادھر مولانا قاسم صاحب بانی نروا تو وہ بانی دارالعلوم تو وہ بانی نروا تھے, دونوں میں تھے. بہرحال یہ سب حضرات کیا تھے نسبت اللہ سے. ان کا قلب جو ہے منور تھا, رنگین تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے علم سے نوازے, ایسی معرفت سے نوازے, ایسی محبت سے نوازے. یہ باطنی چیزیں ہیں, یہی تقویٰ ہے, یہی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب ہی لوگوں کو صرف موجود ہے سب کے لیے اتنا علم ضروری ہے, فرض ہے اتنا علم.
جس سے اپنے فرائض کو ادا کر سکے. اور فرائض میں نسبت کا حاصل کرنا ہے نہیں مان رہا, یہ کوئی نہ کہے تو میں کہتا ہوں. فرائض میں سے اپنے مولا کی نسبت حاصل کرنا ہے کہ نہیں؟ معلوم اس کا علم بھی ضروری ہے, اس کی محنت بھی ضروری ہے. جیسے استعداد مدرسے کوئی کورس کراتا ہے, محنت کرنی پڑتی, اسی طرح ایک کورس ہے اللہ کی نسبت کے حاصل کرنے کا. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے, اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہے, اس کے لیے سب کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درشد پڑھ کے دعا کی. اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ رمضان شریف کا جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا, وہ تقویٰ اور مہارت, دلداری, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. اور اللہ کی نسبت یہ سب اس کے اندر داخل ہے. اللہ کی نسبت, محبت, معرفت اور جتنی خصوصیات ہیں سب میں روزے کا دخل ہے. جب روزہ ہوگا صحیح تو اللہ کی نسبت بھی صحیح ہوگی, اللہ کی محبت بھی آئے گی, تقویٰ بھی آئے گا, روزہ بھی ٹھیک ہوگا, ذکر بھی ٹھیک ہوگا, تلاوت بھی کام ہوگی, اور آپ نے تواضع کے ساتھ ہوگا. اتنے دن تو کھانا چھوڑنے کے بعد نفس ویسا فرعون بنا رہے, معلوم ہے کہ واقعے کا کوئی اوپر اثر نہیں پڑا. اس بنا پر ہمارے اندر نفس کے اندر جو اونت ہے, انانیت ہے, کبر ہے, اللہ اس سے ہم کو محفوظ رکھے. اپنی محبت سے, نسبت سے, تواضع سے, انکسار سے ہمارے قلوب کو مزین فرما دے, تاکہ ہم پوری زندگی جو رمضان کے بعد آ رہی ہے اس میں ہمارے بینی طور سے معلوم ہو کہ رمضان کا ان پر کچھ اثر ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.